السلام علیکم بچوں، میں آپ کی میڈم ہسٹری کی میڈم افشان خاتم ہیں۔ آج ہم اپنے لیکچر کا شروع کرتے ہیں۔ 8 لیکچر ہے ہمارا ہسٹری کا۔ بچوں سے پہلے ہم نے سر سید احمد خان ان کے بارے میں پڑھا، ان کی لائف کے بارے میں پڑھا تھوڑا سا۔ اس کے بعد پھر ہم نے ان کی ایجوکیشن جو ریفارمس تھے ان کے بارے میں پڑھا۔ اس کے بعد پھر ایجوکیشن تک ہم نے یہاں تک ایجوکیشن کی جو پالیسی تھی اس کو ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا تھا پچھلے لیکچر کے اندر۔ اور آج جو ہم آپ کا نیا اپنا ٹاپک اسٹارٹ کریں گے وہ سوشل ریفارمس ہوگی، ٹھیک ہے۔ ویسے ہم نے ایجوکیشن ریفارمس پڑھی سر سید احمد خان کی، اب ہم سوشل ریفارمس کے بارے میں پڑھیں گے، اوکے۔ سوشل ریفارمس جو ہیں سر سید احمد خان کی، سم پرسنالٹیز لیو فار ریچنگ امپیکٹ ان ہسٹری۔ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ایسی تاریخی یا ہسٹری کی ایسی شخصیات یا پرسنالٹیز گزری ہیں جنہوں نے بہت دور کہنا چاہیے تاریخ کے اندر ان کے بہت زیادہ اثرات چھوڑے ہیں، اور جو کامیاب قومیں ہوتی ہیں، جنریشن ہوتی ہیں، وہ ان کو کبھی اگنور نہیں کرتی، بھولتی نہیں ہیں۔ انہی میں سے ایک شخصیت جو تھی سر سید احمد خان تھی، ٹھیک ہے بچوں۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو، جو ان کا وہ زمانہ تھا، جیسے آپ نے پڑھا ہے اپنے فرسٹ چیپٹر میں اور شروع کے اندر سر سید احمد خان کی ایجوکیشن ریفارمس کے اندر، کہ انہوں نے کس طرح کہ نا امید مسلمان جو نا امید تھے بالکل، انگریزوں نے اور ہندوؤں نے انہیں دیوار سے لگا دیا تھا ہر لحاظ سے، چاہے وہ پولیٹیکلس میں ہوں یا وہ سوشل ہوں یا پھر وہ ریلیجن کے اندر ہوں، یعنی ہر لحاظ سے معاشرتی سماجی ہر لحاظ سے انہیں کچلنے کی کوشش کی گئی، انہیں دیوار سے لگا دیا گیا، ان کی ہر چیز چھین لی گئی۔ یعنی اس نا امیدی کے دور میں ایک روشنی بن کر آئے، ٹھیک ہے۔ سر سید احمد خان ان کی زندگی میں ایک روشنی بن کر آئے۔ اچھا، مسلمان جو تھے، ہی ریلائز دیٹ دا مسلم ور اگینسٹ ویسٹرن ایجوکیشن فار دس ریزن۔ جب انہوں نے سر سید احمد خان نے ذرا دیکھا کہ مسلمان آخر کیوں ویسٹرن ایجوکیشن یا ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرنے کے خلاف کیوں، ان کے نزدیک 3 ریزن نظر آئے۔ اچھا، جب سر سید احمد خان نے سارا جائزہ لیا تو ان کے نزدیک 3 ریزن نظر آئے جو آپ کے بک میں لکھے ہوئے ہیں، جیسے پیج نمبر 28 پر، کہ دے کنسیڈر، کہ وہ سمجھتے تھے کہ انگلش لینگویج یا انگلش ویسٹرن ایجوکیشن حاصل کرنے سے ہمارے ٹریڈیشنل اسلامک جو ہے نا لرننگ کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے وہ کہ ہمیں زبردستی بائی فورس فارنر جو ہے ہم پہ تھوپ رہے ہیں، جو باہر سے لوگ آئے ہوئے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ویسٹرن ایجوکیشن ہے کسے پروموٹ کر رہی ہے، عیسائیت کو، اور جو ہمارے جو اسلامی عقائد ہیں یا بلیوز ہیں ان کو خراب کر دے گی۔ جب یہ سب 3 ریزن کے سامنے ہے تو ان کی ضرورت تھا، اٹ واز دیئر فار امپورٹنٹ فار سر سید احمد خان ٹو لانچ اے ماڈرن ایجوکیشن سسٹم کمبائن ویل ود دا ویلی آف اسلامک اینڈ انگلش لینگویج۔ اچھا، اب انہوں نے دیکھا کہ اب 3 پوائنٹ کے سامنے ہے تو انہوں نے کہا اب ایسا سسٹم، ایجوکیشن سسٹم لایا جائے جو کیا ہو، ماڈرن ایجوکیشن ویسٹرن اسٹائل کے برابر کی طرح ہو، لیکن اس سے کیا ہو، اسلامی ویلیوز جو اسلامک ہمارا کلچر ہے، ہماری ٹریڈیشنل ہے، اس سے کوئی مطلب اس پہ کوئی حرف نہ آئے، یعنی اس کے دونوں کے پیرلل ہو، یعنی اسلامک ویلیو بھی ہے ٹھیک ٹھاک، ہم وہ بھی سیکھتے رہیں اور ساتھ ہم کیا کہتے ہیں ویسٹرن اور ماڈرن ایجوکیشن بھی حاصل کریں، اور ہمارے اسلامک جو ویلیوز ہیں ان پہ بھی کوئی مطلب غلط اثر نہ پڑے، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ گئی بات نا، یعنی دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوا بچوں، تو اسی زمانے میں سر ولیم نے ایک کتاب لکھی محمدیہ، جس کے اندر محمد کے نام سے جو ایک تعصب پسند کتاب تھی، اور اس کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں لکھی انہوں نے۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے ایک اپنی وہ لکھا، کتب احمدیہ کی رپلائی جواب میں انہوں نے یہ لکھا، کتاب لکھی، اور اس میں سارا کچھ انہوں نے جو اس کے اندر غلط باتیں کی تھیں اس کو صحیح اس کا جواب دیا، ٹھیک طرح سے بتایا کہ آپ کی کتنی غلط سوچ ہے اسلام کے بارے میں اور اسلامی تعلیمات کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ پھر 1970 انہوں نے ایک ایشو کیا میگزین تہذیب الاخلاق کے نام سے، جو مسلمانوں کو مطلب اس کے اندر پروموٹ کیا گیا، مسلمانوں کو کے بارے میں بتایا گیا، ان کی ویلیوز کے بارے میں بتایا گیا، ان کے طور طریقوں کے بارے میں بتایا گیا، اور دوسرا اس کے رسالے کا ایک کس کو پروموٹ کیا، اس نے اردو کو، یعنی اردو کو اس رسالے نے پروموٹ کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔
پھر ایک اور اہم بات جو سر احمد خان نے اس زمانے میں دیکھی، جب 1867 میں بنارس میں اردو ہندی تنازع پیدا ہوا، تو جو سر احمد خان جو ٹو نیشن تھیوری کے مطلب جو کیا کہتے ہیں ہندو مسلم یونٹی کے حامی تھے، تو لیکن یہاں پہ انہوں نے ٹو نیشن تھیوری کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا. وہ انہوں نے دیکھا کہ جو یہاں سے انہیں پتہ چلا کہ مسلمان اور ہندو اب ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، جبکہ 1000 سال سے یہاں اکٹھے رہ رہے تھے. مسلمان حکومت کی تھی، مینورٹی پہ ہو کے میجورٹی حکومت کی، اور بڑے آرام سے یہاں رہے، جیسے آپ نے پچھلی اپنے چیپٹر میں پڑھا ہے، پچھلی کلاس 7 میں پڑھا ہے. ٹھیک ہے، اتار چڑھاؤ، ڈاؤن فال اینڈ ڈاؤن جو کہتے ہیں، اپ اینڈ ڈاؤن آتے رہے، لیکن وہ رہتے رہے. لیکن اب مسلمان اور ہندو ایک ساتھ رہنا بہت مشکل ہے. یہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک یونٹی کے طور پہ رہ سکیں گے، نہیں، اب ممکن نہیں ہے. یہ 1867 کے اردو ہندی تنازع نے اس بات کو انہیں سوچنے میں مجبور کر دیا. یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹو نیشن تھیوری کے بانی جو تھے سر احمد خان تھے. یہاں سے سر احمد خان نے ٹو نیشن تھیوری کا کانسیپٹ یہاں پر سب کانٹیننٹ میں آ گیا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سر احمد خان نے ایک اہم کام کیا کہ اسی زمان آپ نے سے پڑھا تھا 1885 میں آل انڈیا کانگریس جو تھی وہ اسٹیبلش ہو چکی تھی، بن چکی تھی. اور سر احمد نہیں چاہتے تھے کہ ابھی مسلمانوں نے ابھی ایجوکیشن کے لحاظ سے اور ابھی انگریزوں سے اور ہندو سے پیچھے ہیں. اور دوسرے ویسٹرن ڈیموکریسی، اس میں میجورٹی کی بات ہوتی ہے. اگر ویسٹرن ایجوکیشن میجورٹی کی بات ہوگی تو اس پارٹی میں کون ہے؟ ہندو زیادہ ہیں اور ظاہر ہے مسلمان کم ہیں. ایک تو ایجوکیشن یہاں سے پیچھے ہیں، اور اگر کوئی مسلمان آئیں گے ایک دو، تو یہاں پہ اس پلیٹ فارم پہ جو پولیٹیکل پلیٹ فارم ہے کانگریس، اس پہ صرف ہندوؤں کی بات سنی جائے گی. تو انہوں سے کہا مسلمان سے کہ ابھی آپ سیاست میں حصہ نہ لیں، پہلے اپنی تعلیم حاصل کریں اور اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ آپ ہندوؤں اور انگریزوں سے مقابلہ کر سکیں، پھر سیاست کے اندر آئیں. ایسا نہ ہو کہ آپ پہلی سیاست میں آ جائیں اور پھر ہندو انگریز سمجھے کہ یہ پھر ہمارے خلاف ہیں، یہ ہمارے خلاف کوئی بغاوت کریں گے، ہمارے خلاف کوئی کام کریں گے، وہ پھر آپ کو دیوار سے لگا دیں گے. اس سے بہتر ہے کہ پہلے اپنا تعلیمی میدان میں اپنے آپ کو مضبوط کریں تاکہ آپ ان کے قابل ہو جائیں اور پھر آپ اس میں سیاست کے اندر آئیں. ٹھیک ہے بچوں، یہ تو ہم نے یہاں تک سر احمد خان کی سوشل ریفارمز پڑھ لی. آگے ہم پڑھتے ہیں سر احمد خان کی پولیٹیکلس جو تھی نا ریفارم، ان کے بارے میں. آپ جیسے دیکھتے ہیں ڈیورنگ دا وار آف انڈیپینڈنس سر احمد خان لائف آف مینی انگلش مین. سر احمد خان، جیسے آپ سوچتے ہوں گے آخر سر احمد خان میں کیا سی بات تھی کہ انگریز ان پہ اعتبار کرتے تھے. اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم پیچھے جاتے ہیں. اس میں یہ تھا کہ سر احمد خان نے جب وار انڈیپینڈنس ہو رہی تھی تو کچھ انگریز جو تھے آدمیوں کی، انگریزوں کی جان بچائی تھی، بچوں، مرد اور بچوں کی. ٹھیک ہے. اور جس کی وجہ سے وہاں کی گورنمنٹ نے سر کا ٹائٹل بھی دیا تھا، اور برٹش گورنمنٹ ان کے درمیان ایک کانفیڈنس پیدا ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. آفٹر وار انڈیپینڈنس جب ختم مسلم پارسی ترودا جب کریٹیکل فیز سے گزر رہے تھے تو سر احمد خان نے اور مسلمانوں نے اگنور کر دیا تھا لینگویج کو، انگلش لینگویج کو اور ماڈرن ایجوکیشن کو. تو اس زمانے کیا، اور دوسرے یہ تھا کہ اس زمانے میں مسلمان تو ظاہر انگریزوں سے نفرت کرتے، انہوں نے ان کی ایجوکیشن سسٹم کو بھی، ان کی لینگویج کو بھی ماننے سے انکار کر دیا. اور اسی دور کے اندر جو ہندو تھے انہوں نے ایجوکیشن حاصل کر دی. آپ اور ذرا پیچھے جائیں تو آپ دیکھیں گے 1814 کے اندر نے مشنری اسکولز قائم کیے تھے مختلف ڈسٹرکٹس کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی میں. تو ہندوؤں نے اسی زمانے سے انگلش ایجوکیشن حاصل کرنی شروع کر دی تھی. ویسٹرن ایجوکیشن میں وہ آپ دیکھیں نا 1857، دیکھیں تقریباً 40 سال کا گیپ ہے اس کے اندر. تو اس زمانے میں ایک نسل، ایک مطلب پوری ایک کیا کہنا چاہیے، ایک نسل تیار ہو گئی تھی جنہوں کو ہندوؤں کے اندر جنہیں ویسٹرن ایجوکیشن اور انگلش لینگویج پہ عبور حاصل تھا. جب 1857 کے بعد وار انڈیپینڈنس کے بعد انگریزوں نے کورٹ لینگویج کی کون سی کر دی، انگلش کر دی، اور یہاں پر اس کو پرشین کو، اردو کو ختم کر دیا. ظاہر جب جو مسلمان بڑے بڑے سرکاری عہدوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، ظاہر وہ بالکل جاہل ہو گئے جب انہیں انگلش نہیں آتی تھی، تو انہیں تو عہدوں سے ہٹنا پڑا. اور ان جگہوں پہ کون آ کے بیٹھ گئے، یا تو خود انگریز یا پھر سارے ہندو آ کے بیٹھ گئے. ٹھیک ہے. بڑی بڑی گورنمنٹ جاب پر. تو اس طرح گورنمنٹ جاب مسلمان کے ہاتھ سے نکل گئی. یہ سب آپ نے پچھلے فرسٹ چیپٹر میں پڑھا ہے. تو سر میں فرسٹ مسلم لیڈر رائز، تو انہوں نے پہلے مسلمان لیڈر تھے جنہوں نے اس سچویشن کو ریلائز کیا
اور دیکھا کہ مسلمانوں کو اس کنڈیشن میں کس کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ اس مسلمان کو انہوں نے اس کنڈیشن سے نکالنا ہے، جو ان کو ایک برا وقت آ گیا ہے، جو پستی کا وقت آ گیا ہے، اس سے نکالنا ہے. اور اس کا ان کا حل کیا نظر آیا؟ صرف تعلیم. کہ اس وقت ہم بائی فورس تو انگریزوں کو اپنے یہاں سے نہیں نکال سکتے، کیونکہ ہم ہر لحاظ سے بہت کمزور ہو چکے ہیں. ہاں، ہم قلم کے ذریعے اگر ہم تعلیم حاصل کر لیں تو ہم ان کی برابری کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے انہوں نے فرسٹ مسلمان لیڈر تھے جنہوں نے اس طرف توجہ دلائی کہ آپ نے ایجوکیشن ویسٹرن اور انگلش لینگویج حاصل کرنی ہے، ویسٹرن ایجوکیشن حاصل کرنی ہے، ساتھ ساتھ اپنی اسلامک ویلیو کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے نا. یعنی ہماری اسلامی تعلیمات پہ بھی کوئی اس کا اثر انداز نہ ہو، اور وہ بھی ساتھ ہم سیکھیں ہمارے بچے، اور ساتھ یہ ماڈرن بھی سیکھیں تاکہ ہم ہر لحاظ سے انگریزوں کا اور ہندوؤں کا مقابلہ کر سکیں. This is for this purpose he wrote an essay on the causes of Indian revolt, in which he proved that there were many factors which led to the uprising of 1857, and that not only the Muslims were not to be held responsible for it. انہوں نے ایک انڈین ریوولٹ کے نام سے ایک ایسے لکھا ہے جس میں پروف دیے کہ جو فیکٹر تھا اس کا کیا کہتے ہیں 1857 کی وار انڈیپینڈنس کے وجوہات جو تھی صرف مسلمان کے ذمہ دار نہیں ہیں. اصل دیکھا جائے تو آپ نے اس کے اسباب پیدا کیے تھے جس کی وجہ سے وار انڈیپینڈنس ہوتی ہے. پھر انہوں نے اس کی رسپانسبلٹی ہم سے مسلمان پہ ڈال سکتے ہیں. پھر انہوں نے ایک ایسے لکھا لائر محمدن آف انڈیا، جس کے انہوں نے ڈیفینس کیا کہ مسلمان کو کے اگینسٹ جو چارج لگائے جاتے ہیں کہ وہ وفادار نہیں ہے، جو اس کے مخالفین میں سے ہیں، انہوں نے اس کی وضاحت کی. اور انہوں نے یہ مسلمان کو باور کرانے کی کوشش کی کہ آپ نے جو ویسٹرن ایجوکیشن یا سائنس ایجوکیشن یا انگلش لینگویج سیکھنا آپ کے لیے کوئی ہارمفل نہیں ہے یا اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے ایک تہذیب اخلاق، اسی سلسلے میں انہوں نے ایک تہذیب اخلاق کے نام سے ایک میگزین شروع کیا جس کے اندر انہوں نے انگلش مینرز کو، انگلش وے آف لائف کو اور مسلمانوں کے اندر فیملی کرانے کی کوشش کی. بچوں اس کے علاوہ آپ نے سے ایجوکیشن پالیسی میں پڑھا کہ انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی، پہلے اسکول تھا، پھر کالج کا درجہ ملا، پھر وہ بعد میں یونیورسٹی بن گیا. وہاں سے بڑے فیمس جو موسٹ فیمس گریجویٹ ہوئے ان میں سے لوگ، ان میں سے دو پاکستان کے پرائم منسٹر بھی گزرے، ایک لیاقت علی خان، دوسرے خواجہ نظام الدین، اور ایک پریزیڈنٹ گزرے ہیں ڈاکٹر ذاکر حسین. ٹھیک ہے. دا مین آبجیکٹیو آف سچ ایفرٹ، جو جو ایفرٹ کی گئی اس کے جو پوائنٹ ہیں وہ آپ کے بک میں پیج نمبر 29 پہ لکھے ہوئے ہیں. ہم ون بائی ون اس کو ڈسکس کرتے ہیں. نمبر 1 تھا کہ انہوں نے کوشش کی ٹو برنگ اباؤٹ کنسولیشن امنگ دا مسلم اینڈ برٹش. انہوں نے کوشش کی کہ مسلمانوں میں جو غلط فہمیاں انہیں دور کی جائیں. پھر انہوں نے کوشش کی ایک مسلمانوں کے اندر کہ وہ انگلش لینگویج کو اور انگلش وے آف لائف کو مسلمانوں میں فیملیئر کرایا جائے، ساتھ اس کے کہ مسلمانوں کے جو اسلامک تعلیمات ہیں وہ متاثر نہ ہوں. نمبر 3 مسلمانوں کے اور برٹش کے درمیان جو ہے نا ایک وفاداری کا جذبہ پیدا ہو. نمبر 3 انہوں نے کوشش ڈیولپ دا فرینڈلی اینڈ گڈ ریلیشن بٹوین دا مسلم اینڈ ادر انڈین نیشن. اسی بات پہ انہوں نے آگے مسلمانوں کی دوسری جو برٹش کے ساتھ جو سب کانٹیننٹ دوسری نیشن رہتی ہیں ان کے ساتھ مسلمان کے اچھے تعلقات پیدا ہوں، گڈ ریلیشن پیدا ہوں. اچھا، انہوں نے مسلمانوں کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ وہ پولیٹیکل سے سیاست دور رہیں جب تک وہ اپنی ایجوکیشن حاصل نہ کر لیں اور صحیح طرح سے ہندوؤں کو اور برٹش کو یا انگریزوں کو ہینڈل نہ کر سکیں. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے اردو کو پروموٹ کیا ایز اے یونٹی سمبل آف یونٹی آف مسلم کے طور پر. تھرو آؤٹ دا مغل پیریڈ میں کے اندر جو لینگویج مسلمان جو زمانے میں تھی پرشین تھی، عربک، ترکش اور اردو ہوا کرتی تھی، اور ہندو جو تھے اپنے جو تھے ان کے اپنی جو بات کر جو انسپیکشن آف فرام کس میں کرتے تھے، انسپریشن فرام دا سنسکرت، یعنی وہ اپنے سنسکرت کے ذریعے اپنے وہ کرتے تھے. ان کے ہندو میں یہ تھی. اچھا، اس کا جڑ نکلا کہ پھر ہندو مسلم وہ ہندو اردو تنازع پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے پروموٹ کیا ہندو مسلمانوں کو بتایا کہ ایک بات
यहाँ पर सर सैयद अहमद ख़ान ने यहाँ पे टू नेशन थ्योरी का जब 1867 में उर्दू हिंदी तनाज़ा पैदा होता है तो यहाँ पे उन्होंने सोचने मजबूर कर दिया था सर सैयद अहमद ख़ान को कि हिंदू मुसलमान अब यूनिटी का साथ नहीं रह सकते। तो यहाँ पे उन्होंने इस बात को भी अच्छी तरह से क्लियर किया कि हिंदू मुसलमान दो अलग कौम हैं, हर लिहाज से, कल्चर के लिहाज से, मज़हब के लिहाज से दो अलग नेशन हैं। और इसी बात को आगे चल के मुसलमान के दूसरे मुस्लिम लीडर ने भी इसको आगे इस बात को लेके चले, जिनमें सबसे पहले अल्लामा इकबाल ने अपने 1930 के एड्रेस में इसको बयान किया, टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट का बयान किया। फिर आगे चल के अल्लामा इकबाल ने भी इसको आगे चलाया, यानी इसी की पैरवी आगे कायद आज़म ने की। और उसी का नतीजा है कि आज पाकिस्तान हमने हासिल किया। टू नेशन थ्योरी के ऊपर ही हमारा ये सारा कुछ चलता है। जो पाकिस्तान की वो जो क्या कहते हैं मूवमेंट है, पाकिस्तान मूवमेंट जो है आज़ादी की, वो टू नेशन थ्योरी पे ही चली है। ठीक है, आगे चल के फिर आगे हम देखते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान ने ये भी कहा कि उन्हें हक़ दिया जाए इंडियन को किसके अंदर इस्टेब्लिशिंग कनेक्शन विद द ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ठीक है, सर सैयद अहमद ख़ान जो थे वो पहले फाउंडर मेंबर ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के बने। ठीक है, सैयद अहमद ख़ान ने अपने जो लास्ट 2 डिकेड्स हैं अपनी ज़िंदगी के, वो कहाँ गुजारे, क्या कहते हैं, अलीगढ़ में गुजारे। और उसके बाद अपनी उनकी बुढ़ापे और सेहत ख़राबी के बावजूद वो मुसलमानों के लिए एफर्ट करते रहे, कोशिश करते रहे, उनकी भलाई के लिए, उनके इस्लाहात के लिए काम करते रहे। और फिर उनका मार्च 2798 को उनकी डेथ हो जाती है और कब्र जो है उन्हें वहीं दफना, अलीगढ़ के ही जो यूनिवर्सिटी के अहाते में दफनाया जाता है। और कहा जाता है कि इसके अंदर उनकी आखिरी जो समात थी या उनकी नमाज जनाजा थी, उसके अंदर हज़ारों के करीब स्टूडेंट ने जो बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने सर सैयद अहमद ख़ान की सोशल रिफॉर्म्स के बारे में और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा। यकीन आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।